بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم اللہ کی اس نعمت سے سرفراز ہونے کے لیے جا رہے ہیں جس کا تذکرہ اس نے سورہ یونس کی اس آیت میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، یعنی ایمان لے آئیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ چیز نازل کی ہے، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ تو جو بات اس میں ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ اس وقت دنیا میں جو لوگ جو اہداف رکھتے ہیں اور جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین دین کی اس دعوت کو، دین کے اس پیغام کو جو قرآن کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، یعنی قرآن کا سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو نافذ و قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یعنی یہی وہ بہترین کام ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور اس میں یہ مرحلہ سب سے پہلا ہے کہ انسان قرآن سے آگاہی حاصل کرے۔ علم جسے اللہ رب العالمین نے انتہائی اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کیا ہے، قرآن مجید اس کی تفصیلات ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو یہ تمام تفصیلات اس بات کو ہمارے سامنے واضح کر دیتی ہیں کہ اس علم سے مراد وہ علم وحی ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور پھر اس کی جو توضیح اور تشریح آپ نے اپنے ارشادات سے فرمائی، اسی کو اصل علم کہا جاتا ہے۔ اور اس علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے انتہائی مفید ہے دنیا اور آخرت دونوں کے حوالوں سے، اور اس کی اہمیت بھی اور اس کے فوائد بھی، اس کے نتائج جو دنیا اور آخرت میں نکلیں گے، ان سب سے اللہ کے رسول نے ہمیں آگاہ کیا ہے اور ان سے آپ واقف ہیں۔ تو اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات بتا دی، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا یہ پہلو ہمارے سامنے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اگر لوگ اسے نظر انداز کر دیں، اس سے واقفیت حاصل نہ کریں، آگاہی حاصل نہ کریں، اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید ہی میں پھر ان محروموں کے لیے جو وعید سناتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے بہت واضح طور پر کئی مقامات پر آ جاتی ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں یہ بات کہتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور آخرت میں اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی یہ ذکر سے منہ موڑنا، یعنی قرآن سے منہ موڑنا، یعنی قرآن کو وہ توجہ نہ دینا یا قرآن کا وہ حق نہ سمجھنا، ادا نہ کرنا جو اللہ رب العالمین کی جانب سے عائد کیا گیا ہے۔ اور اس حق میں سب سے پہلی بات اسے جاننا ہی ہے کہ جاننے کے بعد ہی پھر اگلے مراحل کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ تو
تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ محرومی صرف اتنی نہیں ہے کہ انسان ایک بڑی اہم چیز سے محروم ہو جائے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، ایسا خسارہ جس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ دنیا میں بھی تنگ زندگی اور آخرت میں پھر اندھا ہونا، یعنی اس حیثیت سے کہ اپنی منزل تک انسان یعنی جنت تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اور پھر دوزخ میں جانے والوں کا ایک تذکرہ ان الفاظ میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے کیا کہ جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، سورہ ملک میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کر کے آیت نمبر 10 میں یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کہیں گے، وقالو، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے سنا ہوتا۔ یہ سننا کس چیز کے لیے ہے؟ یعنی وہی بات جو رسول انہیں بتا رہے تھے، جو پیغام قرآن کی صورت میں ان کے سامنے رکھ رہے تھے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں لو کننا نسمع او ناقل، کاش ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا، یعنی اسے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں داخل نہ کیے جاتے۔ تو یہ سننا اور اسے سمجھنا اور پھر اسی کے بعد اگلا مرحلہ عمل کرنے کا بھی آتا ہے، یہ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کام کی اہمیت کو سمجھیں، یعنی اس کی خوبیوں کو بھی جانیں اور اس سے محرومی کے نتائج سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہو کہ اگر ہم اس سے محروم رہ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کی طرف مائل ہوئے اور اپنے وقت کی، اپنی کچھ آسائشوں کی اور اپنے کچھ مسائل کی، یعنی جو اس کی بنیاد پر وقت یہاں لگانے کی بنیاد پر سامنے آ سکتے ہیں، انہیں گوارا کیا تو اس کے بہترین نتائج بھی ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمیں اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہمیں مل سکے گا۔ اللہ رب العالمین اس قرآن سے استفادے کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ صرف ایک ہی آیت میں آپ کے سامنے اس مقام پر، اس موقع پر رکھتا ہوں، جو سورہ قاف کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے، ان فی ذلک لذکری، یعنی اس میں نصیحت ہے، یہ لوگ نصیحت اس سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کون؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس قلب ہو، جس کے پاس دل ہو۔ یہاں دل سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو عقل رکھتا ہے اور اس صلاحیت کا حامل ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن سے استفادے کے لیے درکار ہے۔ او القى السمع وهو شہید، یا پھر اس کے ساتھ اسے حاصل کرنے کا جو طریقہ دوسرا سامنے رکھا گیا وہ یہ کہ القى السمع، وہ کان لگائے، وهو شہید، اور وہ موجود رہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ جو توجہ سے سنے، توجہ سے سنے، توجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی موجودگی۔ تو یہاں القى السمع وهو شہید، یعنی سماعت کو اس طرف ڈالنا، یعنی آدمی کے کان اس بات کی طرف لگے ہوں جو بات اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہو، اور اس کا موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ یہاں پر حاضر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان تو یہاں موجود ہو لیکن اس کا دل یہاں موجود نہ ہو، یا اس کی توجہ یہاں پر نہ ہو، یا کسی اور خیالوں میں وہ گم ہو، یا کوئی اور چیز اس کے پیش نظر ہو۔ تو یہ بات بتا دی گئی، اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں پورے طور پر یہاں پر موجود ہونا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ میں۔ اسی کے نتیجے میں وہ قلب بھی حاصل ہو جائے گا کہ جس قلب کا تذکرہ قرآن کے حوالے سے یہاں پر کیا گیا ہے کہ وہ موجود ہوگا، پھر انسان جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکے گا جو قرآن میں اس کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس اعتبار سے یعنی ان توضیحات کے ساتھ یا ان گزارشات کے ساتھ اب ہم قرآن مجید کی سمت میں آتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ یہ اس وقت جو چیز ہمارے پیش نظر ہے، یعنی دورہ تفسیر قرآن کے حوالے سے، یقینی طور پر یہ دورہ تفسیر قرآن اس درجے کا نہیں ہے کہ جسے ہم گویا یہ کہیں کہ عالمانہ انداز میں یا کچھ علماء کی حیثیت سے یا ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے اعتبار سے یا مدارس کے طلباء جس انداز سے سبقاً اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسے جس انداز سے بھی دیکھا جائے اس کے اندر بہت ساری تفصیلات اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے موجود رہتی ہیں، تو اسے اس حیثیت سے نہیں کہ ہم سبقاً اس طرح پڑھیں جس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے اور بہت ساری توجہ درکار ہے۔ اس کے مقابلے میں اسے تھوڑی تفصیل کے ساتھ لیکن نسبتاً سبق کے حوالے سے کم اس طرح سے ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اس کے خصوصی مضامین سے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں آگاہی حاصل ہوتی چلی جائے۔ اس کے بعد وہ کام بھی ہو سکتا ہے اگر وہ شوق برقرار رہے اور نظر آئے کہ پھر اسے سبقاً بھی اس انداز سے پڑھا جائے کہ جسے واقعی تفسیر، دورہ تفسیر کہا
جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات چونکہ تفسیر کے حوالے سے ہی سامنے ہے اس لیے اسے نام تو دورہ تفسیر ہی کا دیا گیا ہے، لیکن یہ گویا ایک اختصار اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس میں ہمارے سامنے جب قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، سورہ فاتحہ ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العالمین اسی سے قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں اور اسی سے نماز کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی افضل سورت ہے۔ اس کا ایک نام سبع مثانی ہے، 7 آیات اس کے اندر موجود ہیں، اسی بنیاد پر اسے کہا گیا 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ قرآن مجید میں اس طرح اس کی فضیلت کا تذکرہ بھی کیا گیا، جیسے عرض کیا گیا کہ نماز کا آغاز بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے اور قرآن کا آغاز بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس عظمت کو ان الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا ہے جو حدیث قدسی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ نماز سے مراد یہاں سورۃ الفاتحہ ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر سورت کے اختتام تک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کی اس اہمیت کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک جوابی، یعنی جو اللہ تعالیٰ جس کا جواب بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جب بندہ یہ بات اللہ کے گزار کرتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ بنیادی طور پر ایک دعا کی طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب اس کا ترجمہ ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی، اور پھر اس دعا کا جواب موقع پر ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی اہمیت کی بات ہے۔ اور بہت سی چیزیں مزید ہمیں احادیث میں سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فضیلت اور عظمت کے حوالے سے ملتی ہیں، اسی لیے اس کو قرآن مجید میں سب سے آغاز میں رکھا گیا، اور نماز میں بھی نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنے کی تاکید کی گئی اور بتا دیا گیا کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا نام الفاتحہ ہے، یہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ یہ بات آگے ہم پڑھیں گے کہ جو عنوانات آتے ہیں یا نام آتے ہیں مختلف صورتوں کے، ان کی حیثیت کیا بنتی ہے، لیکن خصوصیت سے سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا نام جو ہے اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح کیا جائے، یعنی افتتاح کے معنوں میں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی مکمل صورت ہے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف صورتوں کی مختلف آیات نازل ہوئیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ پہلی وحی کے طور پر سامنے آتی ہیں، لیکن پوری صورت پہلی وحی نہیں ہے، بلکہ چند آیات جو ہیں وہ پہلی وحی کے طور پر، اسی طرح سورہ مدثر کی آیات ہیں، سورہ مزمل کی آیات ہیں، لیکن پہلی مکمل صورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اہم صورت ہے، اور اس لیے بھی یہ آغاز میں ہی آ گئی ہے کہ نماز جو کہ ہر دور میں اسلام کی موجود رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ اسی دور سے موجود ہے جب نماز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ کہ نماز 5 وقت کی نماز جو ہے 5 وقتہ نماز سے کہا جاتا ہے، یہ
सूरत बनी इसराइल जब हम पढ़ेंगे उस वक्त बात सामने आएगी कि मेराज के मौके पर फ़र्ज़ की गई है, लेकिन नमाज उससे पहले भी मौजूद रही है, आगाज़ से ही नमाज है और फिर उसी में सूरह फातिहा जो है वो पढ़ी जाती है। तो ये पहली सूरत है जो मुकम्मल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यहाँ पर सूरह कुरान मजीद के आगाज़ में इसको रखा गया है। तो इस एतबार से इसकी वही हैसियत कि ये एक दुआ की हैसियत रखती है और ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सिखाई है। ये दुआ इंसान ने आज खुद नहीं सीखी है, ना समझी है, बल्कि ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सिखाए हैं जो इस किताब का मुताला शुरू कर रहा होता है, यानी किताब के मुताले के आगाज़ में। लेकिन यही ये बात हमारे सामने भी आ जाती है कि इस दुआ में जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिखाया, हमारे सामने रखी जो बात, जो दुआ हम अल्लाह से मांग रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, फिर दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं ये दुआ जो मांगी जानी चाहिए, और इस सिरात मुस्तकीम की दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी सूरह फातिहा जो है हमारे सामने रख देते हैं। तो आइए सूरत का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। रब्बिल आलमीन, तमाम कायनात का रब है। जितने आलम मौजूद हैं, आलमीन के बारे में तफसीलात मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तादाद इसकी बयान की है। बहरहाल अल्लाह की बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं। इस कायनात की वुसअत कितनी है, ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक करदा और उसी के निज़ाम के तहत चल रही है, यानी सिर्फ पैदा करने वाला नहीं बल्कि परवरिश करने वाला भी है। तो कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र। हम्द का लफ्ज़ तारीफ़ के लिए भी आता है और हम्द का लफ्ज़ शुक्र के लिए भी आता है। तो इस मामले में इसे गोया हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए हैं, और ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। हम्द का लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल करते हुए इस मफ़हूम को अपने सामने रख सकते हैं कि अल्लाह ही के लिए तारीफ़ है और शुक्र भी अल्लाह ही के लिए है। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, यानी पालने वाला है। रब के असल मानी होते हैं तरबियत करना। रब के मानी है तरबियत करना। ये तरबियत क्या है, यानी किसी चीज़ को तदरीजन नशो नुमा देकर हदे कमाल तक पहुँचाना। नशो नुमा कर देने का मतलब सिर्फ जैसे तैसे पाल दिया जाए, जैसे इंसान पाल रहा होता है अपनी औलाद को या दीगर जानवरों को, चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि किसी चीज़ को तदरीजन नशो नुमा देकर उसे उसके हदे कमाल तक पहुँचा देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एतबार से इंसान का रब है और तमाम कायनात का रब है कि उन्हें पैदा करके और उनकी जो मकसद तख्लीक है उस मकसद तख्लीक तक उसे ले जाना, उसका एहतमाम और इंतज़ाम कर देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रब हैं, और रब ही की यानी कुछ इस्तिलाहात कुरान मजीद में ऐसी हमारे सामने आती हैं जो इब्तिदाई में हमें समझ लेनी है और फिर ये बार बार हमारे सामने आएंगी। इब्तिदा में थोड़ा सा वक्त इस पर अगर सर्फ किया जाए तो फिर इसका वो मफहूम हर मुकाम पर हमारे सामने रहेगा जो कुरान इसका बयान कर रहा होगा। तो इस एतबार से रब मान लेना, अल्लाह को रब मान लेने का मतलब क्या है, रब की वुसअत कितनी है, ये तो बहुत सारी तफसील अपने अंदर रखती है ये बात, और इस पर किताबें आपको मिलेंगी, लेकिन चंद आयात कुरान मजीद से जिससे हम थोड़ी सी इसकी वजाहत जो है अपने सामने रख सकें। मसलन सूरह शोरा की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़इन्नहुम अदुव्वुल्ली इल्ला रब्बल आलमीन अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। और मज़ीद चंद बातें और सामने आती हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुकाम पर रब की तशरीह बयान फरमाई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि ये जो तुमने माबूद बना रखे हैं, जिन्हें तुमने अपना रब बना रखा है, ये सब मेरे दुश्मन हैं, इल्ला सिवाय रब्बुल आलमीन के, अल्लाह रब्बुल आलमीन के। और उस रब्बुल आलमीन की तशरीह वो ये बयान करते हैं, वो रब अल्लज़ी खलक़नी, जिसने मुझे पैदा किया, यानी रब वो है जो पैदा करता है। फ़हुव यहदीन, फिर वो राह रास्त दिखाता है, वही तरबियत की बात जिस रास्ते पे चलकर तकमील के मराहिल तय किए जाते हैं, फ़हुव यहदीन। और फिर वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन, ज़िंदगी बसर करने के लिए इंसान को जिस रिज़्क़ की ज़रूरत होती है खाने और पीने की, तो जो मुझे खिलाता है और जो मुझे पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा भी देता है, और इसी तरह से उसी से मैं ये तवक्को रखता हूँ, वही मुझे मौत देता और ज़िंदगी देता है, और इसी से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि क़यामत के दिन वो मेरी ख़ताएँ माफ़ फरमा देगा। ये सब रब की तशरीह में सूरह शोरा की इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। फिर इसी तरह से इसका एक मनफी पहलू भी हमारे सामने कुरान मजीद में रखा गया,
کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا رب قرار دے دیتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو اور اپنا رب قرار دے رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتایا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی گئی کہ انہیں رب کہا نہیں گیا تو کن معنوں میں رب بنایا گیا، تو آپ نے اس کی تشریح بیان کی کہ ان کی مرضی کو یا ان کی گویا کہیے کہ ہدایات کو بلا چوں چرا اس طرح قبول کرنا کہ یہ نہ دیکھنا کہ اس معاملے میں اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، یعنی غیر مشروط اطاعت کرنا، ایسی اطاعت کرنا کہ اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کیا ہے، یعنی اس سے آزاد ہو کر۔ تو کہا کہ یہ اگر علماء کی بھی کی جائے کہ آدمی یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرے کہ رب کی مرضی کیا ہے اور اس کا حکم اس معاملے میں کیا ہے، تو یہ بھی گویا کہیے کہ انہیں الہ بنا لینا۔ ہر مخلوق کی اطاعت خالق کی اطاعت کے تحت ہی کی جائے گی، جہاں اس قید کو ختم کر دیا جائے وہیں اس کو اپنا الہ یا اپنا رب بنا لینا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور اسی کے لیے حمد اور اسی کے لیے تمام شکر ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بھی بڑا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ بات بار بار ہمارے سامنے آئے گی، انہی مقامات پر ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین، اس کا جواب کیا دیا تھا؟ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یعنی روز جزا کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا۔ دین کا لفظ بھی ایک اصطلاح ہے جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، لیکن اس اصطلاح کو ہم آگے چل کر اس پر بات کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر اس کا ایک پہلو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا، مجموعی پہلو سامنے نہیں ہے۔ یعنی دین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو نظام اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے نتیجے میں جو جزا و سزا دی جائے گی اس کو بھی دین سے تعبیر کیا گیا، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو کہا گیا وہ دن یوم الدین، وہ دن جو بدلے کا دن ہے، بدلہ یعنی جزا و سزا جو انسان کو ملنے والی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ ہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کے فوراً بعد بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر یہ بات آتی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ تمہیں لازماً جمع کرنے والا ہے قیامت کے دن، ایک روز، یعنی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی معرفت یعنی حاصل کر لیتے ہیں، وہ اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ جب کسی سے کہا گیا کہ تمہارا معاملہ، تمہاری جزا و سزا کا معاملہ تمہارے رب کے حوالے کیا گیا ہے، تو بڑا اطمینان محسوس کیا کہ اللہ کے حوالے ہے، پھر کوئی حق تلفی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو لوگ ناجائز ذرائع اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کا معاملات الگ ہیں، وہ سوچتے ہیں کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا ہی یہ ایک اقتضا ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے بدلے کا دن جزا و سزا کا رکھا۔ اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا وہ تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جواب میں اس طرح بھی بیان فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور یہ بھی کہ جو مانگا یعنی مدد مانگ رہا ہے وہ بھی دی جائے گی۔ تو اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، دو اصطلاحات آ گئی ہیں۔ ایک تو عبادت کی، ایاک نعبد، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا ہم اللہ ہی کی، یعنی اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ یعنی اس عبادت کے معنی میں عبادت کا لفظ ویسے تو اگر لغت میں دیکھیں تو آتا ہے العبادہ الطاعہ مع الخضوع، عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرما برداری کے ساتھ کی جائے، اور اسی سے لفظ عبد بھی ہے، یعنی غلام۔ عبد کے لیے کیا کہا گیا؟ خلاف الحر، یعنی عبد جو ہے مملوک، خلاف الحر، مملوک کیا؟ جو کسی کا مملوک ہو، کسی کا غلام ہو، کسی کی ملکیت میں ہو، اور یہ حر یعنی آزاد کی ضد ہے۔ تو اس اعتبار سے عبد کون ہے؟ بندہ جو کہ غلام ہے، آزاد کی ضد ہے، اور عبادت کیا ہے؟ وہ بندگی اور غلامی ہے جو وہ غلام کرتا ہے۔ لیکن اس میں
یہ مفہوم موجود ہے کہ یہ جبرن نہیں ہے بلکہ انتہائی مال خضوع یعنی انتہائی فرما برداری کے ساتھ ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ عقیدت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اس اعتبار سے عبادت اس کو کہا گیا. پوجا پرستش غلامی یہ بھی اس کے مفاہیم میں داخل ہے کہ اس اعتبار سے یہ بھی کہ اللہ رب العالمین کے آگے سربہ سجود ہونا یعنی یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور پھر یہ اطاعت اور غلامی کی بات تو اس کے اندر آپ کے سامنے آئی ہی ہے. اس میں عبادت کے ایک مفہوم میں اور بات سامنے رہے. ایک ہوتی ہے عبادت بالتسخیر یعنی دو اس کی قسمیں اور کی گئیں اس کے حوالے سے. عبادت بالتسخیر اور عبادت بالاختیار. بالتسخیر کیا ہے؟ یعنی پوری کائنات وہی کام کر رہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے کیا، یعنی کوئی بھی اس کام سے انحراف نہیں کر رہا اور یہ اللہ رب العالمین نے گویا کہیے کہ وہ نظام بنا دیا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اس کا جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے گویا کہیے کہ اسے اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ جیسا نظام بنا دیا گیا اس کے مطابق ہی وہ کام انجام دے رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ عبادت بالتسخیر. انسان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں یعنی انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ وہی کام انجام دے رہے ہیں یعنی جو انسان کے اندر موجود ہیں اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے. یعنی قلب کا دھڑکنا جس طرح سے ہے گویا کہیے کہ اور دیگر اعضاء کا اپنا کام انجام دینا یعنی بالتسخیر ہے. سانس لیتے ہیں نہ ہمارا شعور کا معاملہ ہے ورنہ اگر یہ شعور کا معاملہ ہوتا تو شاید انسان سانس لینے میں بھی کبھی کوتاہی کر جاتا یا بھول جاتا. اللہ رب العالمین نے اسے بالتسخیر رکھا ہے یعنی اس اعتبار سے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے جو انسان کے اندر ہے. لیکن وہ چیز جو عبادت بالاختیار ہے یہاں پر اسی کا مطالبہ ہے، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہ عبادت بالاختیار جو ہے یہ انسان کے ساتھ ہے یعنی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ چیزیں جن پر ہمیں اختیار دیا گیا ہے ان معاملات میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اس کی پوجا و پرستش کریں، اس کی غلامی اور فرما برداری کریں. اسی کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کے لیے ایک بات اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 40 میں عبادت کی 10 قسمیں بیان کی یعنی اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا، عنوانات رکھ دیے. ورنہ بات وہی ہے کہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لینا اسی کا نام عبادت ہے. تو وہ 10 قسموں کے اس طرح بیان کرتے ہیں عنوانات کے تحت: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا، زبان سے بھی، قلب سے بھی اور اپنی ذمہ داریوں کے معاملات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، ذکر اللہ. حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا، عقل حلال جسے کہتے ہیں، رزق حلال کی کوشش کرنا. اور پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. یہ 10 چیزیں ہیں جنہیں عبادت کی تفصیلات میں بیان کیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو الگ الگ رکھ کے غور کریں تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کوئی چیز باہر نہیں چھوڑی گئی ہے. یعنی اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا اسی کا نام عبادت ہے. تو یہ لفظ بھی ہمارے سامنے اصطلاح بھی بار بار آئے گی، اسی لیے اس کو بھی ہم تھوڑا سی تفصیل کے ساتھ یہاں دیکھ رہے تھے. اس کے بعد جو دوسری بات آتی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین، اس کا جو مادہ ہے اون، عین واو نون ہوتا ہے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تعاون، تعاون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن میں بھی آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. تعاون بھی کیا ہے؟ مدد کرنا کسی کے ساتھ. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی و بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا یعنی مدد کرنا ہے. تو اس اعتبار سے تعاون کی بات جو ہے یہ تو اسی سے استعانت ہے. جیسے اللہ رب العالمین ہم سے کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. تو کہا کہ ہمارا رشتہ جو مدد کا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ کام بھی کرنا ہوگا، پھر تمہیں اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہو سکے گی. تو یہ بات بتائی کہ اس میں ہم اس دعا میں سکھا دیا گیا ہمارا جو تعلق اللہ سے ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کے بعد پھر وہ اصل دعا سامنے آ جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا.
اب اس ہدایت کے بھی بہت سارے پہلو ہیں جو پھر آگے تفصیلات میں ہمارے سامنے آئیں گے. اس میں پھر وہی بات آ جائے گی جو بالتسخیر ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے ودیت کر دی ہیں، جو ہدایت جس کو دے دی ہے، جو بالکل طے شدہ ہے، اس کا انسان کے سیکھنے سے تعلق نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کو اڑنا اللہ رب العالمین نے سکھا دیا کہ بالتسخیر ہے یہ، یا بچے کو دودھ پینا، یا بچے کو اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے رونا، یہ اللہ نے سکھا دیا، بالتسخیر ہے یہ. اور جو چیزیں انسان سیکھتا ہے یعنی علم کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے مانگ کر، وہ یہ ہدایت ہے جو قرآن کی صورت میں اس کے سامنے آتی ہے. یہ خود بخود نہیں ملا کرتی بلکہ مانگنے سے ملتی ہے. بہت سی چیزیں انسان کو خود بخود ملتی ہیں، ودیت کر دی گئی اس کے اندر. یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے فطری طور پر جو یہ آپ کو ایسے ہی مل جائے گی، اس کے لیے کوشش کرنا، مانگنا. اسی لیے اللہ نے اسے سکھایا کہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر یہ صراط مستقیم کی بات، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھا. یہ اس کی بڑی بہترین تعریف ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی، اور اللہ ہی کر سکتے ہیں. سب سے عمدہ بات جو ہے وہ اسی کی ہے. تو اس اعتبار سے یعنی مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا. اور سیدھے کا یعنی سیدھا صراط مستقیم جو ہمیں ہماری کامیابی تک پہنچا دے، جو ہمیں اپنے رب کی رضا تک پہنچا دے، جو ہمیں اپنے رب کی جنت تک پہنچا دے. یہی عنوانات رکھیں گے. یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ جو ہمیں رب کی رضا تک پہنچا دے. وہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچا دے اور جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. اور مستقیم اسی خط کو کہتے ہیں، اسی راستے کو کہتے ہیں جو سب سے مختصر ہوتا ہے. یعنی جیومیٹری کی تعریف میں جب اسے پڑھتے ہیں، خط مستقیم کیا ہے؟ دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر خط جو ہے وہ خط مستقیم کہلاتا ہے. تو اسی کو صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں کہ دو منزلوں کے درمیان، یعنی بندے سے اور اس کی جو منزل وہاں تک کا سب سے مختصر راستہ صراط مستقیم ہے. لہذا آسان بھی اور مختصر بھی. یہ تفصیل قرآن مجید ہمارے سامنے آگے رکھے گا. آسان بھی، مختصر بھی. لہذا اس کو چھوڑ کر کوئی اور مختصر راستہ تلاش کیا جائے تو ممکن موجود ہی نہیں ہے. صراط مستقیم سے مختصر راستہ موجود ہی نہیں ہے. لہذا اس سے ہٹنا اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کر لینا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کی مزید تشریح و توضیح اللہ کے لیے نہیں، بندے کے لیے، کہ کون سے صراط مستقیم ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی اللہ تعالیٰ نام بنام بتاتے ہیں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. ہم ان کے راستے پر، یعنی ان لوگوں کے پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. تو انبیاء کے راستے پہ چلنا، صلحاء کے، صدیقین کے راستے پہ چلنا، یہ بتایا ان کا راستہ میں درکار ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو ان سے مراد قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مغضوب کنہیں کہا گیا؟ یہودیوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. یعنی وہ جو کہ اپنی اس جو اللہ کی طرف سے ہدایات دی گئی تو انہیں چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ چلے گئے اور بحیثیت امت کے انہوں نے اپنے مقصد سے انحراف کیا، ان کے لیے مغضوب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ کا غضب ان پر ہوا. غضب اللہ علیہم ولعنہ اللہ، یعنی قرآن مجید نے بیان کیا. اور ایسے ہی نصارہ کے لیے یہ ضالین کا لفظ استعمال ہوا، جو بھٹکے ہوئے. تو گویا کہ یہ کہ آج اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے یہ دو علامات بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی صرف یہ سوچ کے کہ ان کا معاملہ اس اعتبار سے کہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ جن راستوں کو انہوں نے گمراہی کے عالم میں اختیار کیا، ان کی دو کیفیتیں، دو صورتیں. ایک تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ قابل قبول ہیں، قابل اعتماد ہیں اور گویا کہ یہ قابل قدر ہیں. لیکن جو انہوں نے یہودی اور عیسائی ہونے کی حیثیت سے کیا، وہ یقینی طور پر اسی قابل ہے کہ انہیں رد کیا جائے. تو یہ بتا دیا گیا ان کا راستہ میں نہیں چاہیے. تو کسے آئیڈیل بنانا، کس کے نمونے کو اختیار کرنا، اس میں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی. اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین، یعنی اللہ اس دعا کو قبول فرما لے. تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے کیونکہ یہ سب سے اہم صورت ہے اور اس کا یعنی اس کے مضامین قرآن مجید کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اور ایک طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گویا قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو یہ کافی وقت ہمیں اس کے لیے درکار ہوگا.